السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے نامور مذہبی اسکالر جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال جو ہوگا وہ ختم نبوت سے متعلق ہوگا، کیونکہ آج کل ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پر جو یونیورسٹیز جاتا ہے، اب وہ شاید اس چیز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور ہماری یہ نئی جنریشن جو ہے اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیسکس کا ہمارے دین کی. تھوڑا سا شروع میں یہ ڈیفائن کر دیجئے کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا سنگین ہے اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ ہونا کتنا اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ ہمیں مسلمان ہو کے وہ دلائل سوشل میڈیا کے اوپر جو نوجوانوں کے سوالات ہیں ان کے جوابات جب ہم دیتے ہیں تو نئے سرے سے ہمیں یہ دلائل دینا پڑتے ہیں کہ ختم نبوت کا ایشو قرآن پاک میں اور احادیث میں کہاں پہ بیان ہوا ہے. سب سے پہلی بات، اگر آپ سورۃ بقرہ شروع کریں، ابھی آپ تیسری چوتھی آیت پہ نہیں پہنچتے، تو اللہ رب العزت جو متقیوں کی ایک نشانی بیان کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. متقیوں کی ایک نشانی اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اب یہ آیت بذات خود اس بات کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ جو وہی رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی ان کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کے ساتھ بالکل متصل کیا بات اللہ نے کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اصولی طور پہ اگر رسول اللہ کے بعد وہی آنی ہوتی تو من قبلک کے بعد من بعدک کا ذکر بھی آتا کہ اس وہی کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں جو آپ کے بعد آنی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ من قبلک کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. اور یہ صرف اس آیت میں نہیں ہے، قرآن پاک کی متعدد آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آیت میں تو بذات خود اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب خاتم النبیین کی ایک تشریح آپ کریں گے، ایک تشریح میں کروں گا، اور ایک تشریح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. جمیل بھائی، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بات سمجھانا بڑا ضروری ہے. بالکل کریں، کوئی وقت کی کمی نہیں ہے، ضرور کریں. قرآن پاک میں نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش موجود تھی، تو حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری نسل میں سے ایک نبی دے، اور پھر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. یعنی جہاں پہ بھی پیغمبروں کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوئی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کر لی میرے بھائی کو نبی بنا دیا جائے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت مانگی ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نبوت کا اشکال بھی آیا، حضرت علی کو کیا کہا کہ تیری میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے. اب یہ بات یہاں پہ کنفیوژن آ سکتی تھی کہ موسیٰ بھی نبی ہیں اور ہارون بھی نبی ہیں، یہ کنفیوژن آ سکتی ہے تو کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی تشریح خود کر دی. لیکن اے علی، یہ نہ سمجھنا تو نبی بن گیا، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کی کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بڑے بڑے کذاب اور دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں رہے گی. اور جمیل بھائی، یہ بڑی عام فہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا نبوت کی کوئی جز، کوئی قسم باقی نہیں رہے گا مگر ایک حصہ، یعنی وہ کیا ہے؟ خواب. بندہ مومن کو اچھا خواب آ سکتا ہے، اور نبوت کا 46واں حصہ، یعنی نبوت کے جز میں سے 46واں حصہ صرف امت کو مل سکتا ہے خوشخبری کے خواب آنے کے اوپر. تو پورا کے پورا نبوت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کر دی کہ جو کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے بارے میں کیا حکم فرما دیا؟ حضرت ابو بکر اور صحابہ نے سب سے پہلی جو جنگ کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ مسیلمہ کذاب کے ساتھ. پورے رسول اللہ کی زندگی میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور اس کے خلاف جہاد کیا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بڑی اہم ہے.
وہ اگر حدیث ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ مسئلہ ہر ہمارے نوجوان طبقے کو سمجھ آ جائے گا. رسول اللہ نے کہا میری اور میرے سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے گھر بنایا, فاحسنہ واجملہ, اس نے اس کو تدین و آرائش کی, لیکن ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی, ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی, اور دیکھنے والا کہنے لگا کہ کتنا خوبصورت محلہ ہے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ ہے. فجئت انا واتممت تلک اللبنہ, پس میں آ گیا اور میں نے اس اینٹ کو پورا کر دیا. اب اس حدیث سے ایک بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی کریم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا, اینٹ کی جگہ ایک حالی تھی, 2 حالی ہوتی تو بات بن سکتی, 3 حالی ہوتی بات بن سکتی, اب وہ کسی نہ کسی اینٹ کو نکال کے ہی اس کے اندر اپنی جگہ بنائے گا. تو یہ بات عام فہم ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, ہمارے علماء اور محدثین نے تو لکھ لیا کہ ازمائش کے لیے, مباہلے اور مناظرے کے لیے تو اس سے دلائل پوچھے جا سکتے ہیں, ورنہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ نبوت کے دعوے کرنے والے سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی, اس کی سزا اسلام کے اندر موت ہے, یعنی دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی. تو یہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور یہ صرف حدیثوں سے نہیں قرآن سے ثابت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. علامہ صاحب بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بات کی ہے, تمام قرآن و حدیث کے حوالے آپ نے دیے, سورہ احزاب کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کی اہم ترین آیت کا جس میں خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہوا ہے. لیکن ہمارا آج کل کا نوجوان طبقہ, میں اسپیشلی یہ شروع والا سیگمنٹ ان کے لیے رکھ رہا ہوں, وہ ہیومینٹی کے اوپر تو بلیو کرتا ہے, ہمیں یقیناً کرنا چاہیے, انسانیت سے بڑا کیا درد ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر, لیکن وہ یہ کہتے کہتے پھر اپنی اصل سے ہٹ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو بنیاد کا پتہ نہیں ہوتا. میں اس پوائنٹ کے اوپر آپ سے ایمفسائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی یہ ریڈ لائن ہے. آپ یقین کریں کہ بچے جو ہے نا کہتے ہیں ہم تو ہیومن ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یعنی میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ان کے پیروکار فرانس میں بیٹھے ہیں, دیگر جگہوں پہ بیٹھے ہیں, تو ان سے وہ سمپتھی, بلا وجہ سمپتھی شو کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنا یہ ڈینجرس ہے ہمارے نوجوان طبقے کے لیے, آنے والی جنریشنز کے لیے. پہلے اس کے اوپر بات کر لیجئے. جمیل بھائی, اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کم از کم مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہذب انسان تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں گزرا, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 30 جھوٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دجال, کذاب. اور آپ اردو جاننے والے ہیں اور عربی جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں, دجال مبالغے کا صیغہ ہے, کذاب مبالغے کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے کاذب, کاذب کا مطلب جھوٹا, کذاب بہت بڑا جھوٹا, اور اسی طرح دجال بہت بڑا شعبدہ باد, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ دجالی عنصر اور دجالی فطرت اور ابلیسیت اپنے اندر لیا ہوا, جو خلاف حقیقت چیزوں کو ٹویسٹ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو دجال اور کذاب کہہ رہے ہیں. جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کذاب کہتے ہیں, تو جیسے آپ نے کہا وہ نوجوان کہتے ہیں یار ان کا نبی ہے, وہ اس کو نبی مانتے ہیں, آپ اس کو کذاب کہتے ہو, دجال کہتے ہو. یہ ایک ریڈ لائن ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبوت کا دعویٰ جو کرے گا. اچھا مجھے بتائیں, مسلمہ کو کیا کہا گیا ہے رسول اللہ کے دور میں؟ مسلمہ کذاب. تو پھر بات ہے, یعنی مسلمہ کذاب, رسول اللہ کی یہ سنت ہے. تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ سمپتی رکھنا یہ بھی خلاف اسلام ہے. اس کا ایک ہی اصول ہے شریعت میں, حقیقت میں اسلامی شریعت میں تو اس کی سزا موت ہی ہے. لیکن یہ موت کی سزا میں نے اور آپ نے نہیں دینی, یہ ریاست اسلامیہ کا کام ہوتا ہے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ نظریہ اور عقیدہ تو رکھنا نا کہ رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہے, وہ کذاب بھی ہے, وہ جھوٹا بھی ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کیوں ہو سکتی ہے؟ وہ جھوٹا انسان ہے, وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کے اوپر جھوٹ اور بہتان کرے اور اللہ کو کہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ میرے اوپر کچھ نازل ہوا اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ نازل بھی نہ ہوا, اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے بارے میں جو بندہ یہ کہتا ہے نا رسول اللہ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو, تو اس کی وعید یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو جو بندہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے, مجھے بلکہ برطانیہ کے, آپ جانتے ہیں غلام احمد قادیانی نے کس کس قسم کی اللہ شرائی کیا. اس نے کہا میں نے اتنی جہاد کے خلاف کتابیں لکھی ہیں ایک الماری بھر جائے, اور اس نے ایسی ایسی گستاخی کیا معاذ اللہ. اس نے کہا یورپ کے اندر یہ جو برائیاں ہیں یہ معاذ اللہ اس لیے ہیں کہ عیسیٰ شراب نوش تھے. تو میں عیسائیوں سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو بندہ آپ کے نبی کا گستاخ ہے, آپ کو تو چاہیے تھا آپ مسلمان امت کے ساتھ اتحاد کریں. کیوں؟ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں. وہ دجال و کذاب
عیسیٰ کے بارے میں بھی گستاخی رکھتا ہے اور آپ اس کو پناہ دیتے ہیں. تو یہ تو اہل کتاب کو بھی اور عیسائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک گستاخ کو تو پناہ دیتے ہیں، اور مسلمان جب اس کے خلاف کوئی تحریک چلاتے ہیں ملک کے اندر تو وہ کہتے ہیں یہ جی ان کو کافر قرار دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عبدالشکور قادیانی کو بالکل ٹرمپ کے سر کے اوپر کھڑا کیا گیا اور وہ کہتا کہ پاکستان کے مسلمان مجھے کافر کہتے ہیں. وہ آپ کے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ صرف اگر یہی پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا اب میں ذرا نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتا ہوں. آپ نے گستاخ کا لفظ استعمال کیا. جو لوگ گستاخانہ خاکے بناتے ہیں معاذ اللہ، ان کا انجام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب میں یہ آپ سے اس کی تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاؤں گا. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، یعنی گستاخانہ خاکے بنانے کے حوالے سے بات ہو یا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا انجام تاریخ سے ثابت ہے. ابھی حال ہی میں ایک لاس ولکس نامی شخص تھا جس نے فرانس میں گستاخانہ خاکے بنانے میں اہم رول ادا کیا اور بناتا رہا معاذ اللہ. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ جل کر جہنم واصل ہوا ہے. تو آپ ذرا اس کی تھوڑا سا ہسٹری کے اوپر آئیں کہ جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ جمیل بھائی یہ تو ایک بڑی طویل ہسٹری ہے، لیکن سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقعوں کے اوپر عام معافی کا اعلان کیا تھا، عام معافی کی، لیکن چند نام لیے تھے، چند نام، اور یہ کہا تھا کہ یہ کعبہ کے غلافوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے. رسول رحمت ہیں، ان سے زیادہ رحمت کسی کی نہیں ہے. تو ابن خطل کو تو کہا کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے. اور ام ولد کا آپ کو واقعہ نبینہ صحابی تھے، اور نبینہ صحابی کیا کہتے ہیں، میری اس لونڈی سے 2 موتیوں جیسے بیٹے ہیں، میری اس بیوی سے 2 موتیوں جیسے بیٹے ہیں. ام ولد کا حکم آپ کو پتا لونڈی سے بدل جاتا ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، وہ آزاد عورت کے حکم ہے. یہ شریعت کا ایک الگ قانون ہے، لمبی چوڑی بات ہے، لیکن یعنی وہ ام ولد تھی. اور نبینہ صحابی کہتے ہیں کہ اس سے میرے 2 موتیوں جیسے بیٹے تھے، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اہانت کی تو میں نے اس کے سینے کے اندر خنجر کو گھسایا، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے کہا اس کا خون ضائع چلا گیا ہے. اسی طرح کعب بن اشرف کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دے کے کہا کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف اور میرے خلاف یہ حجب پڑتا ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. آپ دور حاضر میں آپ غازی علم دین شہید کے کردار کو دیکھ لیں کہ رامپال کے سینے کے اندر انہوں نے نوکے خنجر کو اتار دیا. لیکن بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس حوالے سے ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ مجرموں کی طاق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائب قدرت سے انا کفینا کل مستہزئین اور انا شانیہ کا الابتر کو ثابت کرتے ہوئے آپ کے اور میرے کلیجوں کو ٹھنڈا تو کیا، وہ جل گیا اور جل کے راکھ ہو گیا. سویڈن کا وہ جو کارٹونسٹ تھا، یہ عجائب قدرت میں سے ہے، یہ انتقام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام منتقم بھی ہے. لیکن جمیل بھائی یہ کوئی ہم نے کردار ادا نہیں کیا، امت نے جو امت کی ذمہ داری تھی وہ کردار ادا نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دے دیا. اور ابن کثیر نے خود لکھا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک عیسائی بندہ بار بار رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا، اس کے اپنے ہی کتے نے رسی توڑا کے اس کے گردن کے اوپر کاٹا اور اس کا خون بہا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ عجائب قدرت سے مسلمانوں کے دلوں کو کلیجوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور کافروں کو، اور جو انا کفینا کل مستہزئین، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کے طرف سے کافی ہیں استہزاء اڑانے والوں کے لیے. لیکن یہ ذمہ داری جمیل بھائی امت کی ہے. امام مالک نے کہا اس امت کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں ہے کہ جس کے نبی کی توہین ہو. دیکھیں امت نبی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امتی ہوتے ہی نبی کا کلمہ گو ہیں، تو اس امت کو باقی رہنے کا بھی حق نہیں اگر نبی کی توہین ہو اور اس کے گستاخ آزاد پھر رہے ہوں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم اپنے کردار کو ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. بات کچھ طلح ہے، لیکن کئی جو پیٹنٹ اعترافی مجرم تھے پاکستان نے ان کو بھی رہا کیا، اور پاکستان کے بعد حکمرانوں نے ان کی رہائی کا کریڈٹ بھی لیا. یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. گویا ہم نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو لائبلٹی ہے، جو ڈیوٹی ہے کہ گستاخ، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی طبقے کا نعرہ تھا، جوشیلا تھا، یہ ایک فقہی قاعدہ ہے، من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی نبی کو، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نبیوں سے بہت بلند ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، لیکن جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا سر کو تن سے جدا کرنا ہے. یہ ایک فقہی قاعدہ ہے، یہ اسلام اور شریعت کا ایک اصول ہے جو شریعت نے ہمیں دے دیا. ہم کیا اس اصول کے اوپر پورا اترے ہیں؟ ہرگز نہیں اترے. یہ بات نوجوان کئی مرتبہ جیسے غازی علم دین شہید ہو گئے، اور اس طرح کی ہماری تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں، انہوں نے
جذبہ ایمانی کے ساتھ کیا. اگرچہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کا کردار ہے, اسلامی ریاست کو چاہیے کہ وہ قرار واقعی سزا دے. یہاں پہ ایک سوال ضرور بنتا ہے, جمیل بھائی 70 برس ہو گئے ہیں, کیا کسی نے پاکستان میں کبھی توہین رسالت نہیں کی؟ ایک نے بھی نہیں کی. یعنی ایک مجرم آپ ایسا دکھا دے جس کو پھانسی ملی ہو, تو جب پھر پھانسی نہیں ملی ہوتی تو مذہبی لوگ پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ جانبداری اور مغرب کا پریشر محسوس کیا جاتا ہے, اور ہم یہ کردار سے ایمانوں میں ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں, اگرچہ اللہ رب العزت نے آپ کا بھی اور میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ضرور کیا.